اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن مجید کی سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن اور ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو ہے تحریف قرآن کے حوالے سے، کیا قرآن مجید میں کمی زیادتی ہوئی ہے اور کون اس کا قائل ہے؟ عام طور پر اگر روایتوں اور اقوال کی بات کی جائے تو اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں فرقوں میں اس طرح کی روایتیں مل جاتی ہیں، لیکن وہ نادر روایتیں ہیں۔ بس اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان نادر اقوال کو اہل تشیع کی بنیاد بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے صف اول کے جتنے بھی علماء، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تمام کے تمام نے اس بات کا عقیدہ رکھا ہے کہ یہ قرآن متفق علیہ قرآن ہے، لیکن اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جن عقائد کے بارے میں، اور خصوصاً ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی عقیدہ مشہور ہے اور وہ خود کہہ دے کہ نہیں میرا عقیدہ ایسا نہیں، تو ظاہر ہے اس کی بات تسلیم کر لی جانی چاہیے، لیکن اہل سنت اس بات کو نہیں مانتے، اور حالانکہ خود ان کے اوپر جو ایلیگیشنز لگتے ہیں وہ اس کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ان کی کتابوں سے جو اہل تشیع ان کے اوپر جو الزامات لگاتے ہیں، یا عام طور پہ غیر مسلم جو ان کی کتابوں سے حوالے دے کر جس کو یہ توہین پیغمبر اسلام قرار دیتے ہیں، اس پر وہ اس کو ڈینائی نہیں کرتے یا ڈس اون نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ توہین پیغمبر ہے۔ حالانکہ اہل تشیع اپنی ان روایات کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں یہ نادر اقوال ہیں، ان کو آپ کیوں ہمارے سر پر تھوپنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تحریف کے قائل ہیں۔ لیکن اگر اتنا ہی کوئی ضد کرنا چاہے تو خود اہل سنت کے یہاں بھی اس طرح کے اقوال مل جاتے ہیں۔ مثلا ان کے جو بہت بڑے محدث یا مفسر کہا جائے، علامہ طبرانی نے حضرت عمر سے نقل کیا کہ قرآن میں 10 لاکھ آیتیں تھیں، بلکہ معافی کا الفاظ تھے، جبکہ مشہور جو عبداللہ ابن عباس کا قول ہے اس میں 3 لاکھ الفاظ ہیں۔ تو اس طرح سے تو 1/3 قرآن ان کا، بلکہ 1/3 بچا ہے، 2/3 غائب ہے۔ تو اس طرح کی روایتیں تو دونوں طرف پائی جاتی ہیں۔ اگر ان کو تسلیم کر لی جائے اور ان کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو پھر مسلمان تو کوئی رہ ہی نہیں جائے گا۔ لیکن کچھ روایتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں قرآن کریم جمع کس طرح ہوا، کیونکہ اسی کے جمع آوری کے اوپر ہی کچھ اعتراضات وارد ہو سکتے ہیں کہ جو کہ وسیم رضوی نے نہیں کیا۔ یعنی اگر وہ اس انسان کو تھوڑی سی عقل ہوتی تو وہ ایسے اعتراضات کر سکتا تھا کہ جس پہ بحث چھڑتی، لیکن چونکہ ان کو خلفاء کو لپیٹنا تھا لہٰذا انہوں نے ایسا اعتراض کر دیا کہ جس کو کوئی قبول ہی نہیں کر سکتا۔ تو پہلی بات یعنی یہ ایک کامن مسلمانوں کا جو نظریہ ہے کہ عہد صدیقی میں قرآن کو جمع کیا جنگ یمامہ کے بعد۔ اگر آپ نے تاریخ کے ان آڈیوز کو سنا ہو، جنگ یمامہ پیغمبر اسلام کی وفات کے فوراً بعد مسلمہ کذاب اور مسلمانوں میں ہوئی، تو اس میں اچھے خاصے صحابہ شہید ہو گئے۔ تو بقول مسلمانوں کے حضرت عمر اور ابو بکر نے لوگوں کو بلایا کہ اس طرح تو قرآن دھیرے دھیرے غائب ہو جائے گا اگر ایسے ہی صحابہ شہید ہوتے رہے۔ تو اس کے بعد جمع کیا گیا، اور کسی کے ہاتھ سے بھی آیت قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک کہ اس کے اوپر 2 گواہ نہ لے آئے۔ عسقلانی فتح الباری میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی کے باہر کہا گیا کہ جو بھی آیت اور 2 گواہ لے کر آئے اس سے اس کی آیت کو تسلیم کر لیا جائے۔ بہرحال قرآن جمع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ تک وہ قرآن ایسے ہی پڑھا جاتا رہا، اور اختلافات قرأت کو بھی باقی رکھا، کوئی کسی طرح پڑھتا تو کوئی کسی طرح، لوگ حتیٰ ایک لوگ ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے لگے۔ تو حضرت عثمان نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک کتاب جمع کی 2 دفتیوں کے درمیان، اور بقیہ جو نسخے تھے اس کو نظر آتش کر دیا۔ اور چونکہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہی اسلام بہت زیادہ یعنی دوسرے ممالک تو پھیل گیا تھا، جس میں تقریباً آج 20-22 ممالک بن جاتے ہیں جس علاقے تک اسلام پھیل چکا تھا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک قرآن رائج کر دیا جو آج تک رائج ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تحریف کی کیا دلیلیں ہیں۔ اصول کافی میں ایک روایت ہے کہ قرآن کے ظاہر و باطن کا علم صرف اہل بیت کے پاس ہے، اور قرآن میں 17,000 آیتیں تھیں جبکہ آج ہم 6,200 کچھ آیتیں ہیں۔ تو اس کی بھی تعویل کی گئی کہ نہیں، یہ قول پہلی بات تو فیض کاشانی نے کہا کہ یہ 17,000 کے بجائے 7,000 آیتیں تھیں اس میں، یعنی 10 کا لفظ 10 کا لفظ بعد میں اس میں بڑھایا گیا۔ پھر اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ الف اور آلاف الگ الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں۔ اگر 17,000 ہے تو الف ہوگا، اور اگر 7 ہے تو پھر آلاف ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلے الف اور آلاف ایک ہی طریقے سے لکھا جائے، کھڑے الف کا فرق ہوتا تھا، اور وہ چونکہ اعراب کا زمانہ نہیں تھا تو الف اور آلاف ایک ہی طرح سے لکھا جاتا تھا۔ بہرحال انہوں نے اس کا جسٹیفیکیشن دے دیا، لیکن اس کے علاوہ کہیں اور ہمارے پاس روایتیں موجود
نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر تحریف، یہی ایک روایت ہے جو بالکل کھلے الفاظ میں جس سے شبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا مصحف فاطمہ کی روایتیں ہیں، مثلا شہزادی کے پاس ایک فرشتہ آتا تھا جس سے وہ تفصیلات وہ جو بیان کرتا تھا اس کو شہزادی محفوظ کر لیتی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اس کو اگر اعتراض کے طور پر ثابت کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے یا اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اس کو قرآن کا حصہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ یا مصحف مولا کائنات ہے کہ جو مولا نے سب جمع کر رہے تھے، تو مولا کائنات تقریباً کاتبین وہی 12 سے 75 تک ذکر کیے گئے ہیں۔ اس تعداد کو آپ ذہن میں رکھیے گا تو آگے کی بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اب مولا کائنات نے بھی جمع کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک معصوم اگر قرآن کو جمع کر رہا ہے تو اس کی قرآن کے جمع کرنے کی جو طریقہ ہے وہ دوسرا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس میں تفصیلات اور شان نزول اور وقت نزول سب کچھ اس میں مولا کائنات نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد جب مولا یہ کیا کہتے ہیں جھگڑا شروع ہوا خلافت والا، تو اس میں مولا کائنات کو حتیٰ یہ تک دھمکی دی گئی کہ ہم تمہارے اوپر چوری کا الزام لگا کر تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ تو اس صورت میں یا تو مولا کائنات تلوار اٹھا لیتے اور پھر اسلام شاید مدینے کے باہر نہ نکل پاتا۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ اب میں قرآن جمع کر رہا ہوں، تب تک گھر سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک کہ قرآن جمع نہ کر لوں۔ بہرحال تیسری چیز جو شیعوں کے اوپر اعتراض وارد کیا جاتا ہے، مرزا محدث نوری ہے۔ یہ بہت بڑے عالم دین تھے، مستدرک الوسائل کے نام سے ان کو آپ زیادہ جانتے ہوں گے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی فصل الخطاب فی تحریف کتاب الارباب۔ اس میں انہوں نے کچھ اقوال یعنی ایک رائے دی کہ کتاب میں کچھ آیتیں نہیں ہیں، کچھ آیتیں صرف معصومین علیہ السلام کے پاس ہیں۔ غور کیجئے گا، اس کو وارد کیا جاتا ہے کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں، لیکن اس طرح کی تحریف کا الزام یعنی اعتراض کوئی کر سکتا ہے اور اس کو آپ پروف نہیں کر سکتے۔ مثلا مرزا محدث نوری نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں کچھ بڑھا دیا گیا ہے، بڑھا تو کوئی سکتا ہی نہیں قرآن مجید میں۔ اگر قرآن مجید کا جو فصاحت و بلاغت ہے اس میں کوئی اضافہ کرتا ہے تو وہ تو فوراً پکڑا جائے گا، لیکن کمی کی جا سکتی ہے بعد میں۔ مثلا آج ہی آپ قرآن کا 30واں پارہ غائب کر کے 29 پارے پرنٹ کر کے، تو ظاہر آپ یہ کر سکتے ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ وہ اس کو تسلیم نہ کرے، کوئی نہ مانے، لیکن اس طرح انسان کر سکتا ہے۔ اضافے کے لیے آپ کے پاس وہ لیول ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کے الفاظ کے ٹکر پہ جا کر آپ کچھ کہیں اور اس کے بعد اس کو قرآن میں نافذ کر دیں۔ اب اگر اس جمع آوری کو دیکھیں آپ کہ کوئی اونٹ کی ہڈی پہ لکھتا تھا چوڑی والی، یا کھجور کے پتوں پہ لکھا جاتا تھا، یا کپڑوں پہ لکھا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ، اور 75 افراد لکھ رہے ہیں۔ آج کوئی ریسرچ اسکالر ہو تو وہ کتنی بار اپنے مقالے کو یا اپنے تھیسس کو ایڈٹ کرتا ہے، کتنی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اگر ایک نان مسلم آپ کے اوپر اعتراض کر دے کہ ٹھیک ہے قرآن آپ جتنی بھی دلیلیں دیتے ہیں کہ قرآن میں تبدیلی نہیں ہوئی، جو ہمارے پاس دلائل ہیں، جو 4 بڑے دلائل ہیں۔ پہلی بات تو ہسٹری کہ قرآن مجید میں آج تک کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ دوسرا، قرآن ہمیشہ لوگ حفظ کرتے رہے ہیں، تو اور ہم نے دیکھا کہ جیسا حفظ یعنی حفاظ جیسے پیغمبر اسلام کے زمانے میں تھے، مسلسل حفاظ موجود رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ایسا کوئی حافظ نظر نہیں آئے کہ جس نے کہا ہو کہ خصوصاً پیغمبر اسلام کے زمانے سے اگر ایسا رہتا تو اس کا بھی ایک سلسلہ رہتا کہ ایسا والا قرآن بھی پایا جاتا ہے۔ یا پھر قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کو محفوظ رکھیں گے، روایات معصومہ، یہ 4 کی چاروں دلیلیں آپ کی اس بات کی کو کاؤنٹر نہیں کر سکتی کہ ٹھیک ہے آپ یہ جو 4 دلیلیں دے رہے ہیں یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے نا کہ جو جمع ہوا تو وہ چینج نہیں ہوا، لیکن جمع کرتے وقت ہی اگر کوئی تبدیلی ہو گئی ہو، جمع کرتے وقت ہی کچھ چیز چھوٹ گئی ہو، اس کا آپ کوئی تسلی بخش جواب غیر مسلم کو تو نہیں دے سکتے۔ ہم مسلمانوں کے لیے تو ٹھیک ہے روایت معصومین کافی ہیں، قرآن مجید کی آیت کافی ہے، لیکن یہ چیزیں آپ دلیل کے طور پر نہیں پیش کر سکتے کہ قرآن جمع ہوتے ہی کچھ چھوٹ گیا ہو۔ غیر مسلم کو اگر آپ کہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو وہ یہ پلٹ کے نہیں کہے گا ہو سکتا ہے اسی آیت میں تحریف ہو گئی ہو۔ کسی چیز کی تحریف نہیں ہوئی ہے، اس کے دلیل کے طور پر خود اسی کتاب کی آیت کو آپ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح کی تحریف کا اگر کوئی ایلیگیشن لگاتا ہے قرآن کے اوپر تو اس کو بہت زیادہ ہم کاؤنٹر نہیں کر سکتے، بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ مسلمانوں سے اس کا عقیدہ میچ نہیں کرتا ہے۔ اگر وسیم رضوی کو اعتراض کرنا تھا، یہ والا اعتراض کرتے تو شاید ان کے اعتراض میں دم ہوتا کہ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں تھیں معصومین کی شان میں جو پہلے ہی مرحلے میں جمع ہونے سے رہ گئیں، 75 آدمی جمع کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے کچھ اور جمع کیا ہو۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جمع ہوا ہے اس میں چینج نہیں، لیکن وسیم رضوی کو چونکہ اپنا الو سیدھا کرنا تھا لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو 25 آیتیں ان کو خلفاء نے بڑھا دیں، ایسا تو کبھی کوئی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں دلائل تحریف ہو گئی، اور ان تحریف کی دلیلوں میں ہمیں صرف ایک روایت کے علاوہ کوئی اور ایسی روایت نہیں ملتی جس کو بھی اس روایت کو بھی فیض کاشانی نے کلیئر کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب پورا طبقہ اور پوری قوم کہہ رہی ہے کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں اور ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے وہ وہی والا ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب تحریف نہ ہونے کی جو دلیلیں ہیں، سب سے پہلی بات
تاریخ ہے، یعنی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی مسلمانوں میں کوئی ایسا طبقہ نہیں آیا کہ جس نے کہا ہو کہ یہ والا قرآن نہیں بلکہ یہ والا قرآن بھی۔ اب کتنی آسانی سے وہ 40 پاروں کا قرآن کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے جہالت کی علامت ہے کہ انہیں اتنا نہیں پتہ کہ آج کا شیعہ کون سا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور دوسری دلیل تاریخ میں ایسا کوئی دوسرا تواتر، ہمیشہ سے قرآن پڑھا جاتا رہا ہے، حتیٰ یہ کہ معاویہ اپنے زمانے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 کو اس طرح پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان، اس کو جب آتے تھے تو والذین کے بجائے وہ الذین پڑھتا تھا، تاکہ غور فرمائیے کہ اس کو اگر آپ اس کا ترجمہ میں آپ کو کر دیتا ہوں، ایمان والوں بہت سارے یہودیوں کے علماء اور درویش لوگوں کا ناحق مال کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اب اس میں آیا دوسری بات، اور وہ لوگ جو چاندی اور سونے کو اکٹھا کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے، انہیں عذاب علیم کی بشارت دے دو۔ تو وہ والذین کو یعنی ایک سپریٹ جملہ کرنے کے بجائے واو ہٹا دیتے تھے، تو یہ الذین جا کر انہیں یہودیوں کے اوپر جا کر چپک جائے۔ مسلمانوں میں کوئی چاندی اور سونا اگر جمع کرے تو اس کے اوپر یہ عذاب علیم والی بات نہ آئے۔ جناب ابو ذر براہ راست کئی مرتبہ انہوں نے ٹوکا کہ یہ واو تم کیوں حذف کرتے ہو، یہاں تک کہ ان کو ربضہ بھیج دیا گیا۔ اور ظاہر ہے کوئی بھی قوم اپنے مصادر اصلی سے چھیڑ چھاڑ کبھی برداشت نہیں کر سکتی، تو ایسا اگر ایک بادشاہ وقت کو، وہ بھی معاویہ جیسا انسان، اس کو اگر ٹوکا جا سکتا ہے تو بعد میں کوئی اور کرتا ہے تو اس کے بھی ٹوکے جانے کی روایتیں ہمارے پاس ہوتی۔ تیسری دلیل ہمارے پاس اعجاز قرآن ہے، کہ جس کو ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان جو قرآن پہ عقیدہ رکھتا ہے اس کے لیے اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے کہا کہ ہم اس کو محفوظ رکھیں گے، اور اس کے بعد روایات معصومین علیہ السلام ہے کہ انہوں نے ہمیشہ قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بھیجا۔ اب اگر اس میں کچھ کمی یا زیادتی ہوتی تو ظاہر قرآن مجید کی طرف تو نہیں بھیجا جا سکتا۔ اور سب سے بڑھ کے حدیث ثقلین ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بہما۔ اب اگر قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے تو ایک انسان تمسک تو نہیں کر سکتا اس قرآن سے جو پیغمبر اسلام کہہ رہے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر جب مولا کائنات حکومت میں آئے تو انہیں اس بات کو، اس کی فکر، اگر قرآن مجید میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو ایک معصوم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ مولا کائنات کی حکومت ختم ہو گئی اسی وجہ سے کہ انہوں نے لوگوں کو برداشت نہیں کیا۔ ورنہ زبیر ابن عوام، طلحہ یا خود معاویہ مولا سے کیا چاہتے تھے؟ صرف وہ اپنے علاقے کی آٹونومی چاہتے تھے۔ اگر اس پر جو بیک ڈور سیٹلمنٹ ہوتا ہے مولا کر لیتے تو وہ اتنی بڑی خلافت کی جس کے مولا مالک تھے، تقریباً 20 ممالک، ہوتا ہے کہ بنی عباس کے زمانے تو 45 ممالک تک پہنچ گئی تھی۔ 18-20 ممالک جیسی سلطنت جس میں آج کے ممالک آتے ہیں، اس میں اگر وہ بصرے کے لیے کہہ رہے ہیں اور کوئی دمشق کے لیے کہہ رہا ہے تو 2 شہروں کو کی گورنرشپ دینے میں کیا جاتا تھا؟ مولا کی اصل حکومت تو باقی رہتی، لیکن ایک معصوم غلط کام پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ زبیر ابن عوام جو مولا کائنات کے سگے پھوپھیزاد بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ علی میں نے تم کو یہاں تک پہنچانے میں بڑی محنت کی ہے۔ مولا نے اس کے باوجود ان کا کوئی خیال، حتیٰ کہ اپنے سگے بھائی کا خیال نہیں رکھا ان دا سینس جیسے عہدیدار لوگ آج کل اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود مولا کی اپنی حکومت چلی گئی اس معمولی سے سمجھوتے کو نہ کرنے کی وجہ سے۔ قرآن مجید کی تحریف کے اوپر کیسے مولا سمجھوتا کر سکتے تھے؟ اس کو جواب دیا ہے وسیم رضوی نے، جہاں تک ہم نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر اگر مولا کائنات کی یہ خاموشی مانتے ہو تو پھر جو شیخین کے خلافت میں مولا خاموش تھے، اس کا مطلب کہ تم ان کو بھی صحیح سمجھتے ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصل خاموشی کس کو کہتے ہیں۔ مولا کائنات شیخین کے زمانے میں اگر خاموش تھے تو ذمہ دار نہیں تھے حکومت اسلامی کے۔ چوتھے خلیفہ جس وقت بنے اس وقت پورا عالم اسلام ان کے انڈر آتا تھا۔ اس وقت اگر وہ تحریف قرآن کے معاملے میں خاموش ہیں تو یہ خاموشی اس خاموشی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ وہ خاموشی اس میں ذمہ دار نہیں تھی، اس میں تو باقاعدہ مولا کائنات تحریف قرآن کے ذمہ دار نعوذ باللہ قرار دیے جائیں گے اگر تحریف شدہ قرآن کو وہ لوگوں کے درمیان رائج کرتے رہے۔ اصل چیز لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اس پر ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ مولا نے کہا تھا ہم قرآن جمع کر رہے ہیں اور بنا جمع کیے، اس قرآن کو کیوں نہیں رائج کیا؟ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مولا کو پھر وہ والا قرآن، ظاہر سی بات ہے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر اس میں تفسیر موجود تھی، اس میں شان نزول موجود تھی، اس میں وقت موجود تھا، اس میں اہل بیت کی شان میں جو آیتیں نازل ہیں اس میں تفسیر میں تمام اسماء موجود تھے۔ یاد رکھیے گا مولا کائنات نے یہ بھی ایک طرح سے بڑی قربانی دی ہے کہ جو شاید کوئی اور خلیفہ ہوتا تو نہ دیتا۔ عثمان کے زمانے میں قرآن تمام اسلامی ممالک تک پہنچ چکا تھا۔ پہلے ہی دور میں اگر مولا کائنات کا قرآن ایکسیپٹ کر لیا گیا ہوتا اور دھمکیاں نہ دی گئی ہوتی تو آج مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ چوتھے دور میں جب مولا کائنات آئے ہیں، اب قرآن مجید میں کسی قسم کی اصلاح کرنا، اس کا مطلب کہ ایک ایسا طوفان برپا ہو۔ اب ظاہر ہے آج کا زمانہ تو نہیں تھا، اب اگر کسی کو دمشق میں یا ایران میں پتہ چلتا ہے کہ مدینے میں قرآن میں ایڈیٹنگ ہو رہی ہے تو اس وقت جو طوفان برپا ہوتا، آج شاید ہمارے درمیان کوئی ایک
قرآن بھی قابل استعمال یا قابل یقین نہ ہوتا۔ لہٰذا مولا کائنات نے دیکھا کہ قرآن مجید میں صرف تفسیر کا ہی فرق ہے، الفاظ تو وہی ہیں، اور اگر جو تھوڑی بہت چینجنگ ہوئی ہے وہ ترتیب کی، یعنی پہلی آیت کیا کہتے ہیں ترتیب نزولی نہیں ہے، جیسے نازل ہوا ویسے نہیں رکھا گیا، لیکن الفاظ موجود ہیں۔ تو جب خداوند عالم نے لوگوں کی سمجھ بوجھ اور عقل پر بھروسہ کرتے ہوئے بغیر تفسیر کے نازل کر دیا، تو میری تفسیر کے بغیر بھی یہ رہ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ تفسیر کے چکر میں اصل قرآن ہی لوگوں کی نظروں میں ڈاؤٹ فل بن جائے۔ لہٰذا اس بات سے بالکل ہی گریز نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کوئی شیعہ انسان تحریف کا عقیدہ اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب اسے اپنے بقیہ ائمہ کے اوپر بھی یہ الزام رکھنے پہ وہ خود اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں آواز کیوں نہیں اٹھائی۔ اور سب سے بڑی دلیل آج ہمارے درمیان جو میوزیمز میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، تو 50 ہجری کے رکھے ہوئے ہیں، 60-70 ہجری کے لکھے ہوئے قرآن موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اگر تحریف ہوئی ہوتی تو آج تک ہمارے درمیان یعنی اتنا قدیم نسخہ موجود ہے، ایک آدھ نسخہ تو تحریف شدہ قرآن کا ہوتا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں خود اہل سنت میں اور خود شیعوں میں جو روایتیں ہیں وہ اکا دکا ہیں، اور ان کے اوپر عقیدے کیا کہتے ہیں مذہبی عقیدے کے بلکہ پورے مسلک کے عقیدے کو اس کے اوپر حمل نہیں کیا جا سکتا۔ اور مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات ہے قرآن مجید نے کہا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔